نحمده ونصلي ونسلم على رسول الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وهو الذي انشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا اکولہ، اور وہی ہے جس نے پیدا کیے باغ، کچھ زمین پر چھیے ہوئے کچھ بے چھیے، اور کھجور اور کھیتی جس میں رنگ رنگ کے کھانے ہیں، والزیتون والرمان متشابہا وغیر متشابہ، اور زیتون و انار جو کسی بات میں ملتے کسی بات میں الگ، کلوا من ثمرہ اذا اثمر، تو کھاؤ اس کا پھل جب پھل لائے، وآتوا حقہ یوم حصادہ، اور اس کا حق دو جس دن کٹے، ولا تسرفوا انہ لا يحب المسرفین، اور بیجا خرچ نہ کرو، بے شک بیجا خرچنے والے اسے پسند نہیں۔ اس آیت پاک کے تعلق سے حضرت ثابت بن قیس کا واقعہ شان نزول کے تعلق سے سنا چکا۔ اور اس میں کفار اور مشرکین کا رد بھی ہوا، ان کے پھلوں کے تعلق سے جو اس کی پیداوار میں حصوں میں غلط تقسیم کے نظریے تھے۔ اب اس آیت پاک میں جانوروں کا ذکر ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَمِنَ الْأَنْعَامِ حَمُولَةً وَفَرْشًا كُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ، اور مویشی چوپائے جانوروں میں سے کچھ بوجھ اٹھانے والے اور زمین پر بچھے، کھاؤ اس میں سے جو اللہ نے تمہیں روزی دی، اور شیطان کے قدموں پر نہ چلو، بے شک وہ تمہارا صریح دشمن ہے۔ ثمانیت ازواج، 8 جوڑے نر و مادہ، ثمانیت ازواج من الضأن اثنین ومن المعز اثنین، 8 نر و مادہ، ایک جوڑا بھیڑ کا اور ایک جوڑا بکری کا۔ قل آذکرین ام حرما، تم فرماؤ کیا اس نے دونوں نر حرام کیے یا صرف مادائیں؟ ام الانثیین ام اشتملت علی ارحام الانثیین، یا وہ جسے دونوں مادہ پیٹ میں لیے ہیں۔ نبئونی بعلم ان کنتم صادقین، کسی علم سے بتاؤ اگر تم سچے ہو۔ اب پہلے آپ کو عرض کر چکا، جانوروں میں حلال و حرام ہونے کے اعتبار سے کفار عرب نے غلط عقیدے گھڑ لیے تھے۔ بعض جانور مردوں کے لیے حرام ہے اور مردوں کے لیے حلال ہے، عورتوں کے لیے حرام ہے، اور بعض جانور مرد اور عورت دونوں کے لیے حلال ہے، بعض دونوں کے لیے حرام ہے، اور بعض جانوروں میں ایسا قاعدہ تھا کہ نر حلال ہے، مادہ حرام ہے۔ اونٹ حلال، اونٹنی حرام، اور بعض ان کے نزدیک یہ قاعدے تھے کہ جو پیٹ میں رہے، نر ہو یا مادہ، رحم میں رہے، وہ حرام ہے۔ یہ قاعدے
حلال و حرام کے اپنے اعتبار سے گھڑ لیے تھے۔ اب یہاں اللہ تعالیٰ نے 8 جانوروں کا ذکر کیا ہے، 4 جوڑے، اور ان 8 جانوروں ہی میں اہل عرب حلال و حرام کے سب اپنے خود ساختہ قاعدے بنا کر عمل کرتے تھے۔ اس میں سے 2 جوڑے کا ذکر ہوا یہاں پہ، بھیڑا، بکری، بکرا، 4 ہوئے، اور آگے آیت کریم آ رہی ہے اس میں 4 کا ذکر ہے، گائے، بیل، اونٹ، اونٹنی۔ انہی 4 ہی میں وہ حلال و حرام کے قاعدے جو باپ داداؤں سے چلے آ رہے تھے کہ بعض حلال ہیں، بعض حرام، بعض وقت پر حرام ہے، بعض وقت پر حلال ہیں، بعض مردوں پہ حلال، عورتوں پہ حرام، اور بعض ایسے ہیں جو رحم میں رہتے ہیں، پیٹ میں رہتے ہیں تو حرام ہے۔ اب یہ سب قواعد تھے۔ اب سنیے، ایک شان نزول بھی اسی تعلق سے ہے۔ جب اسلام نے کفار عرب کو ان کی بے قاعدگیوں کی وجہ سے پرزور تردید کی اور جانوروں کے حلال و حرام ہونے کے متعلق جو ان کا گمان تھا، فلاں حلال فلاں حرام، اسلام نے ان کے لیے ایک قاعدہ تجویز فرمایا اور ان کے اپنے قاعدے کی اسلام نے مخالفت کی، اور حضور فرماتے ہیں یہ سب حلال ہیں۔ جب نر گائے حلال ہے، مادہ گائے حلال ہے تو نر بیل بھی حلال ہے۔ اگر اونٹنی حلال ہے تو پھر اونٹ بھی حلال، اگر بکری حلال ہے تو پھر بکرا بھی حلال، بھیڑ حلال ہے تو بھیڑا بھی حلال۔ یہ کیا کہ بکری حلال رہے بکرا حرام ہو جائے؟ تو یہ قاعدہ ہے کہ جس کا نر حلال ہے اس کا مادہ بھی حلال، اور جس کا نر حرام ہے اس کا مادہ بھی حرام۔ سور حرام ہے تو سورن بھی حرام۔ یہ تو کوئی بات نہ ہوئی کہ بکری حلال ہے مگر بکرا حلال نہیں۔ یہ اونٹ نہیں کھائیں گے، اونٹ نہیں کھائیں گے۔ تو یہ اپنے اعتبار سے قواعد تجویز کیے تھے انہوں نے، اور انہی پہ وہ برسوں سے چل رہے تھے۔ اب اسلام آیا، سرکار آ گئے، حضور نے سب کہا کہ نہیں، یہ سب اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے پیدا کیے ہیں، انہیں کھاؤ۔ تو کفار کی ایک جماعت تھی جس کا سردار تھا مالک بن عوف حبشی۔ مالک بن عوف حبشی یہ رسول پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوا، آیا، اور مالک بن عوف نے کہا کہ آپ ان جانوروں کے حلت اور حرمت، حلال اور حرام ہونے کو مٹا رہے ہیں جو صدیوں سے ہمارے باپ دادا مانتے چلے آ رہے ہیں۔ اب جو وہ حرام مانتے چلے آ رہے ہیں صدیوں سے، اب آپ ان کے حرام کو حلال کہہ رہے ہیں، یعنی ہمارے باپ داداؤں کی رسمیں مٹا رہے ہیں۔ ابھی تک تو عرب میں کسی نے ایسی بات نہ کہی، جو ہم چلا رہے ہیں اسی پہ چل رہے ہیں سب۔ تو مالک بن عوف حضور کی بارگاہ میں آیا اور بحث کرنے لگا، پوری جماعت تھی اس کے ساتھ، ایک کہ آپ ہمارے بزرگوں، ہمارے باپ داداؤں کی رسموں کو مٹا رہے ہیں، آپ ہمارے باپ داداؤں کے نام روشن کریں، انہیں مٹاتے کیوں ہیں؟ سرکار نے فرمایا کہ جو کام بے عقل اور بے قانون ہو اسے مٹانا ہی چاہیے۔ جو کام نہ عقل میں آتا ہو اور نہ کسی قاعدے کے تحت، بغیر قاعدہ، بغیر اصول اور بغیر ضابطہ کے جس کام کو نہ عقل تسلیم کرے اور نہ کوئی اس کے لیے قاعدہ کیا گیا ہو، قاعدہ وضع کیا ہو، بے قاعدہ اور بے عقل کام کو مٹانا ہی چاہیے۔ میں اسی لیے آیا ہوں۔
تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جانوروں کی علت اور حرمت حضور فرماتے کہ شریعت اور نبوت کے ذریعہ ہوتی ہے. شریعت نبوت وحی کے ذریعہ ہے. وحی کے ذریعہ جو چیزیں حلال ہے وہ حلال ہے, اور وحی کے ذریعہ رب نے جو حرام کر دیا وہ حرام ہے. یا وحی نہ آئی مگر نبوت, نبی نے جسے حلال کہا وہ حلال, حرام کہا وہ حرام. حلال و حرام کا قاعدہ عقل سے نہیں ہوتا ہے, حلال و حرام کا قاعدہ وحی الہی سے ہوتا ہے, یا نبی اپنی زبان سے فرما دیں تب حلال و حرام کا قاعدہ ہے, عقل کو دخل نہیں ہے. تو یہ حضور نے فرمایا تم اپنی عقل سے, محض اپنی عقل سے یہ سب قاعدے یہ کام کیے بے قاعدگی سے جسے عقل تسلیم نہیں کرتی. آقا فرماتے بتاؤ ایک ہی جانور مردوں کو حلال ہو عورتوں کو حرام ہو, آخر کون سا قاعدہ ہے جس قاعدے کی بنیاد پر یہ جانور مرد کے لیے حلال ہو گیا مگر عورت کے لیے حرام؟ بتاؤ کون سا قاعدہ ہے؟ ابھی حضور مالک بن عوف سے پوچھ رہے ہیں. جیسے پیچھے گزر چکا نا کہ اس کا گوشت مرد کھائیں گے یا مندر کا مہنت کھائے گا, عورتیں نہیں کھائے گی. آقا کہتے بتا ایک ہی جانور مردوں کو حلال عورتوں کو حرام ہو اور مر جائے تو سب کو حرام ہو, بتاؤ اس کا کون سا قاعدہ ہے؟ کوئی عقل میں آنے والا قاعدہ ہے؟ اس کی حرمت کی وجہ کیا ہے؟ کیا نر ہونا اس کے حرام ہونے کی وجہ ہے؟ اگر نر ہونا اس کے حرام کی وجہ ہے تو سارے نر حرام ہونے چاہیے. اگر اس جانور کا مادہ ہونا اس کے حرام ہونے کی وجہ ہے تو پھر سارے مادہ حرام ہو جانے چاہیے. تم کہتے ہو کہ پیٹ میں رہتا ہے, اگر پیٹ میں رہنا حرام ہونے کی وجہ ہے تو سب جانور پیٹ میں ہی رہتے, سب حرام ہو جانے چاہیے. بتاؤ. ابو خاموش رہ گیا. وجہ بتاؤ. حضور فرماتے ہیں اس کی وجہ کیا بتائے گا؟ وہ حیران ہو گیا, جواب نہیں دے پایا. بولا کہ لاجواب بات کا جواب کیا دوں, لاجواب بات کا میں جواب کیا دوں؟ تب رسول پاک کے تائید میں اللہ نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی. ان لوگوں کے کلام کا خلاصہ یہ تھا کہ حضور ہمارے باپ داداؤں کا نام روشن کریں, مٹائیں نہیں. حضور کے جواب کا خلاصہ یہ ہے کہ نیک کام روشن کیے جاتے ہیں, بری رسمیں وہ مٹائی جاتی ہے, اچھی رسمیں باقی رکھی جاتی ہیں. برے کام اور بری رسمیں مٹانا ہی چاہیے. دوسرا خلاصہ, سارا عرب اس حرام اور حلال کا قائل تھا. وہ لوگ کہتے تھے سارا عرب اس حلال و حرام ہماری اس قاعدے پہ چل رہا ہے, آپ تنہا نہیں مانتے ہیں. آقا نے فرمایا حضور کے جو ہے جواب کا خلاصہ یہ تھا کہ اگر لاکھ اندھے, خلاصہ حضور کے کلام کا, اگر لاکھ اندھوں کی جماعت ایک راستے کو سیدھا کہے کہ یہ سیدھا ہے اور ایک آنکھ والا یہ کہے کہ وہ ٹیڑھا ہے, ان لاکھوں کی بات نہیں, ایک اکھیارے کی بات مانی جائے. تو اب پورا عرب کا ہے تو کہے, مگر تمہارے پاس ان جانوروں کے حلال و حرام ہونے میں کوئی قاعدہ نہیں ہے. قاعدہ اس کا ایک ہی ہے, یا تو اللہ وحی سے حرام فرمائے یا نبی اپنی زبان سے. تو اب سنیے, اب آپ کو ترجمہ سناؤ تو سمجھ میں آ جائے گا. وَمِنَ الْأَنْعَامِ حَمُولَةً وَفَرْشًا, اور مویشی میں سے کچھ بوجھ اٹھانے والے, جیسے اونٹ, اونٹنی, یہ بوجھ اٹھانے والے, اور زمین پر بچھے, اور کچھ زمین پر بچھے جیسے گائے بیل. کلو مما رزقکم اللہ, اور بکری بکرا یہ بھی سب اس میں آ گیا, بھیڑ بھیڑا. کلو مما رزقکم اللہ, کھاؤ اس میں سے جو اللہ نے تمہارے روزی دی. اللہ نے یہ جانور کام کے لیے بھی پیدا کیے ہیں اور اللہ نے تمہارے کھانے کے لیے پیدا کیے ہیں. وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ, اور اندھا دن شیطان کے قدم پہ نہ چلو, وہ تو یہی چاہتا ہے کہ تمہیں حلال و بہتر غذاؤں سے دور رکھے.
وہ یہی چاہتا ہے کہ تمہارے جسم میں حلال و بہتر غذا نہ جائے، وہ تمہیں ان ساری چیزوں سے دور رکھنا چاہتا ہے، اور تم دور رہ کر پھر ان حلال جانوروں کو حرام سمجھ لیتے ہو، اور پھر وہ حرام سمجھنا ایک نظریہ اور قاعدہ بن جاتا ہے۔ تو پھر تم اس شیطان کے کہنے کی وجہ سے اللہ نے جو چیزیں حلال کی ہے تمہارے لیے ان سے دور ہو گئے، اتنی بہتر غذا سے دور ہو گئے، اتنی اچھی اللہ تعالیٰ نے جو حلال کیا ہے اس سے تم جو ہے پرہیز کرنے لگے۔ اللہ نے تمہارے لیے بنایا ہے، تمہیں اس کا جانوروں کو کام میں بھی لاؤ اور تم اسے کھاؤ، یہ بہتر غذا ہے، مگر شیطان کے قدم پہ نہ چلو۔ اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ، وہ تو تمہارا کھلا دشمن ہے، وہ کبھی نہیں، وہ تو وعدہ کر کے آیا ہے جس آدم کی وجہ سے نکلا ہوں اس کی اولاد کو ہر اعتبار سے گمراہ کرو، تو وہ تو وہاں سے نکلائی یہ کہہ کے ہے، تو تمہیں اچھے اعمال سے بھی دور رکھتا ہے اور وقت ملتا ہے تو اچھی غذاؤں سے بھی دور رکھتا ہے۔ یہ ساری چیزیں کھانا فطرت میں داخل ہے، یہ ساری چیزیں میں نے اس سے پہلے کہا تھا کہ جو چیز حرام ہے وہ چیزیں قرآن نے حرام فرما دی ہیں۔ حرمت علیکم المیت والدم ولحم الخنزیر، اور تم پہ حرام ہوا خون، مردار اور خنزیر کا گوشت، اور جو چیز حلال ہے اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرما دیا۔ اب جو چیزیں اللہ نے حلال کی ہے اس کو انسان وہ اس کا بکری، بکرا، بیل، اونٹ، گائے، اونٹنی، یہ صرف حلال جانوروں میں سے کھاؤ۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے ہماری باڈی میں، آج فلسفہ سائنس بھی یہ کہتی ہے، اگر کبھی گوشت نہیں کھائے گا، مچھلی نہیں کھائے گا تو جسم میں بہت سارے پرابلمز آتے ہیں۔ جسم میں یہ کھانا ڈاکٹر بھی کہتے ہیں، اس سے اب ایک بہت لمبی فہرست ہے اس کی اگر ڈیٹیل میں جاؤ، مگر باڈی کو یہ چیز بھی چاہیے، بھلے اب زیادہ نہیں مگر ہفتے میں ایک مرتبہ گوشت باڈی کو کور کرتا ہے۔ مچھلی، دنیا میں جتنے فلسفی گزرے ہیں، سائنسداں گزرے ہیں، سب مچھلی خور تھے، سب مچھلی کھانے والے تھے۔ اللہ نے جو چیز حلال کی ہے اس کو نیچر میں رکھ بھی دیا، اس کو اب جو نہیں کھاتے ہیں کبھی کبھی اپنی محفلوں میں بیٹھ کے بولتے ہیں من تو بہت ہوتا ہے کھانے کا مگر کھا نہیں سکتے، من بہت ہوتا ہے مگر کھا نہیں سکتے، اور کچھ لوگ ہیں چھپ چھپا کے بہت زیادہ کھاتے ہیں، بہت زیادہ۔ اب فطرت ہے، نیچر میں یہ رکھا ہے۔ اب کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے آپ کو پیٹ بھی دکھ رہا ہے تو ڈاکٹر بولے گا مچھلی مٹن نہیں کھاوانا۔ اب اس کا اور اس سے کیا تعلق رہتا ہے؟ آپ کچھ بھی لے کے جاؤ تو بعض ڈاکٹر ایسے ہی کہیں گے مچھلی مٹن نہیں کھاوانا، کوئی تعلق ہی نہیں ہے اس مرض اور مچھلی مٹن کا، مگر یہ بھی اپنا تھوڑا پرچار کرے، ہم نہیں کھاتے تو تم بھی مت کھاؤ، ہم نہیں کھاتے۔ اندھا یہ نہیں چاہتا ہے کہ میں اکھیارا ہو جاؤں، وہ چاہتا ہے کہ سب اندھے ہو جائیں۔ کیا چاہتا ہے؟ سب اندھے ہو جائیں۔ تو فطرت میں داخل ہے یہ۔ آج فلسفہ اس بات پہ ریسرچ کر رہا ہے، سائنٹسٹ اس پہ غور و فکر کر رہے ہیں، تو پھر ان میں جو اللہ نے جن جانوروں کو حلال فرمایا ہے اور پھر ذبح کا جو طریقہ اسلام نے بتایا ہے، اس ذبح کے طریقے پر اگر ان حلال جانوروں کو کھایا جاتا ہے تو فلسفہ میڈیکل سائنس یہ بول رہی ہے جسم کو بہت سارا خیاتین، جسم کو بہت سارا پروٹینز ملتا ہے، اور جسم کے کئی ایک امراض ہیں جو ان حلال جانوروں کے گوشت سے ختم ہو جاتے ہیں۔ کئی ایک بیکٹیریاز، جراثیم ہوتے ہیں، تو اب اس میں بہت ساری کتابیں اس پہ لوگوں نے لکھ ڈالی ہے۔ اللہ نے جو چیزیں حلال کی ہے وہ حلال ہیں، اور جو چیز رب نے حرام کر دی ہے اس میں نقصان ہے، اسی لیے حرام کیا۔ اللہ نے سانپ کیوں حلال نہ کیا؟
اللہ نے بچھو کھانا کیوں حلال نہ کیا؟ اس لیے کہ اس میں ہزاروں نقصانات ہیں، اور رب تعالیٰ بندوں پر مہربان ہے، اور بالخصوص اللہ تعالیٰ مومنوں پر بہت زیادہ مہربان ہے، تو مومنوں کو وہی چیزیں دیتا ہے جن چیزوں میں بہت زیادہ جسم کو اور لذتوں والا فائدہ۔ اللہ نے زیتون بنایا تو کہا نا زیتون کھاؤ، انار اللہ نے بنایا تو کہا انار کھاؤ، ایسے بہت سارے جس میں بہت سارے فوائد اللہ تعالیٰ نے رکھے ہیں کہ کھاؤ، اور ان جانوروں کو کام میں بھی لاؤ اور انہیں کھاؤ، دونوں اعتبار سے تمہارے لیے ہی ہے۔ اب مما رزقکم اللہ، اللہ فرماتے ہیں اس میں سے کھاؤ جو اللہ نے تمہیں روزی دی ہے۔ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، اور شیطان کے قدم پہ نہ چلو، إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ، وہ تمہارا سری دشمن ہے۔ اب 8 جانوروں کا ذکر ہوا، اور جو ہے 4 جو ہے جوڑے، 8 جانور جو اہل عرب جو تھے انہی جانوروں میں حلال و حرام کیا کرتے تھے، یہ حلال فلاں حرام۔ اب اللہ فرماتا ہے 8 ازواج من الضأن 2 ومن المعز 2، اور 8 نر و مادہ، 1 جوڑا بھیڑ کا، 1 جوڑا بکری کا، یعنی بکرا بکری، بھیڑ اور بھیڑیا، بھیڑ اور بھیڑا، یہ بھیڑیا نہیں بھیڑ اور بھیڑا۔ قل آذکرین حرم ام الانثیین، اب ان سے کہا جا رہا ہے بتاؤ یہ دونوں نر حرام ہے یا صرف مادہ ہیں؟ ان سے پوچھا جا رہا ہے، رب کہہ رہا ہے محبوب کہہ دیں کہ کیا یہ بھیڑ اور بھیڑا، بکری اور بکرا میں دونوں نر حلال ہیں یا دونوں مادہ ہیں؟ بتاؤ کیا حلال ہے کیا حرام ہے؟ ام اشتملت علی ارحام الانثیین، یا وہ جسے دونوں مادہ پیٹ میں لیے ہیں، مادہ جسے پیٹ میں، تو وہ کہتے تھے اس کے پیٹ میں جو ہے وہ حرام کہتے تھے نا، پیچھے آیت کریمہ کا شان نزول گزر چکا کہ اس مادہ کے پیٹ میں جو ہے وہ حرام کر دیتے تھے۔ تو کیا حرام ہونے کی وجہ نر ہونا ہے، حرام ہونے کی وجہ مادہ ہونا ہے، یا حرام ہونے کی وجہ پیٹ میں ہونا ہے؟ اگر یہی ہے تو پھر جو جانور پیٹ میں رہے وہ سب حرام ہو جائے۔ یہ تو کیا ہوا کہ مرغی مرغا کھاتے ہو، یہ نہیں کھاتے ہو، ہرن کھاؤ ہرنی کھاؤ، یہ نہ کھاؤ، تو وہ جانور کھاؤ، اور ان میں وجہ حرمت یہ ہے کہ نر یا ماد کا نہیں، ایسا نہیں ہے۔ نبئونی بعلم ان کنتم صادقین، محبوب بتاؤ کس علم سے بتا رہے ہو، چلو دلیل دو کہ سچے ہو، کوئی قاعدہ ہے؟ نبئونی بعلم، کسی علم کا کوئی قاعدہ ایسا ہے کہ اس کا نر ہونا حلال ہے، مادہ ہونا حرام ہے، یا اس کا پیٹ میں ہونا حرام ہے؟ کوئی علم ہے تمہارے پاس؟ اللہ فرماتا ہے نبئونی بعلم، قاعدہ بتاؤ ان کنتم صادقین، اگر سچے ہو۔ اس لیے کہ تمہارا خود قانون نہ عقل میں آتا ہے نہ نقل میں آتا ہے، صرف باپ داداؤں کی اندھادھند تقلید ہے، اندھادھند ان کی تقلید کر رہے ہو، کچھ نہیں ہے۔ اور 4 جانوروں کا ذکر ہوا، وَمِنَ الْإِبِلِ 2 وَمِنَ الْبَقَرِ 2، اللہ فرماتا ہے اور 1 جوڑا اونٹ کا، 1 جوڑا گائے کا۔ بھینسے کا ذکر نہیں ہے، بھینسا وہ اہل عرب اس کو اہمیت نہیں دیتے تھے، اور وہاں وہ تھا بھی نہیں، اس لیے یہی جانور ہیں 8 جن کے اندر حلال و حرام کے قاعدے جاری کرتے تھے یہ لوگ۔ کون 8؟ 4 جوڑے، 8 جانور، یعنی بکری بکرا، بھیڑ بھیڑا، گائے بیل، اونٹنی اونٹ۔ اللہ فرماتا ہے وَمِنَ الْإِبِلِ 2 وَمِنَ الْبَقَرِ 2، اور 1 جوڑا اونٹ کا، 1 جوڑا گائے کا۔ قُلْ آذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ أَمِ الْأُنثَيَيْنِ، فرماؤ کیا اس نے دونوں نر حرام کی یا دونوں مادہ؟ تم بتاؤ کہ اللہ نے دونوں نر حرام کیے ہیں، یا اونٹ میں سے دونوں نر، یا ان دونوں میں سے بکرا یعنی گائے اور اونٹنی دونوں مادہ اللہ تعالیٰ نے حرام کیے، یا اونٹ اور بیل دونوں نر اللہ تعالیٰ نے حرام کیے؟ بتاؤ ام مشتملت علی ارحام الانثیین، یا وہ جسے دونوں مادہ پیٹ میں لیے ہوئے ہیں، یعنی گائے کے پیٹ میں جو بچہ ہے، اونٹنی کے پیٹ میں جو بچہ ہے، بتاؤ یہ جو اپنے پیٹ میں لیا ہے یہ دونوں اللہ نے حرام کیے؟
بتاؤ کس قاعدے سے؟ ام کنتم شہداء اذ وصاکم اللہ بہذا، پہلے تو بتایا گیا کہ قاعدہ بتاؤ، اب قاعدہ تو ان کے پاس تھا نہیں۔ آدمی دو ہی چیزوں سے دلیل دیتا ہے، کسی چیز کو ثابت کرتا ہے، ایک تو قاعدہ ہوتا ہے، اس قاعدے کی روشنی میں کسی چیز کو ثابت کیا جاتا ہے، یا آدمی کسی موقع پر خود حاضر ہوتا ہے، اس کا حاضر ہونا ہی دلیل ہوتا ہے۔ ایسا ہوا تھا، میں حاضر تھا۔ تو اب بتاؤ تمہارے پاس قاعدہ تو ہے نہیں کہ یہ حلال ہے یہ حرام ہے، اب ہو سکتا ہے کہ قاعدہ نہ ہو، تو اللہ تعالیٰ نے جب حرام کیا تو ہو سکتا ہے کہ تم موجود ہو وہاں پہ، تم وہاں موجود۔ اللہ فرماتا ہے ام کنتم شہداء اذ وصاکم اللہ بہذا، تو کیا تم موجود تھے جب اللہ نے تمہیں یہ حکم دیا تھا کہ جاؤ یہ حرام ہے یہ حلال ہے؟ تم موجود تھے، ظاہر بات ہے موجود بھی نہ تھے اور تمہارے پاس قاعدہ بھی نہیں ہے۔ فمن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا، تو بے وقوفوں بتاؤ اس سے بڑا ظالم کون جو اللہ پہ جھوٹ باندھے؟ نہ قاعدہ تمہارے پاس ہے، اور جب اللہ تعالیٰ نے اس کے حلال و حرام کے قاعدے بیان کیے تب تم اللہ کے پاس تو موجود بھی نہ تھے، تو کوئی دلیل بھی نہیں ہے، تمہاری شہادت بھی نہیں ہے، اور خامخواہ اللہ کی طرف منسوب کرتے ہو۔ فمن اظلم ممن افترى علی اللہ، تو اس سے بڑا ظالم کون جو اللہ پہ جھوٹ باندھے؟ اللہ کی طرف منسوب کرتے ہو اللہ نے ایسا کیا ہے، نہیں لیضل الناس بغیر علم، اللہ پہ جھوٹ بھی باندھتے ہو اور پھر اسی جھوٹ سے اپنی جہالت سے لوگوں کو گمراہ بھی کر رہے ہو۔ لیضل الناس بغیر علم، اور اپنی جہالت سے لوگوں کو گمراہ کرو۔ ایک تو قاعدہ بھی نہیں ہے، تمہارے پاس دلیل بھی نہیں ہے، اور پھر اس کام کو اللہ کی طرف منسوب کر کے اور سب کو اس عقیدے میں لے رہے ہو، اپنی جہالت سے لوگوں کو گمراہ کر رہے ہو۔ ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، یقین رکھو تم ان سارے کاموں کی وجہ سے ظالم ہو، اور اللہ ظالموں کو راہ نہیں دکھاتا، لہذا تمہارا قاعدہ غلط ہے۔ قاعدہ وہی ہے جو اللہ نے بیان فرمایا، وہ کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں قل لا اجید فیما اوحی الی محرما علی طعام یطعمہ الا ان یکون میتۃ او دما مسفوحا او لحم خنزیر، محبوب فرما دو میں نہیں پاتا اس میں جو میری طرف وحی ہوئی، میں نہیں پاتا اس میں جو میری طرف وحی ہوئی کہ کسی کھانے والے پر کھانا حرام ہو۔ مجھے تو وحی کے ذریعہ نہیں بتایا گیا کہ یہ جانور حرام ہے، ہاں جو بتایا گیا وہ یہ الا ان یکون میتۃ او دما مسفوحا او لحم خنزیر، ہاں مگر یہ کہ مردار ہو، رگوں کا بہتا ہوا خون ہو، یا برے یعنی سور کا گوشت ہو، ہاں یہ مجھ پہ وحی ہوئی ہے، یہ حرام ہے، باقی تو میں نہیں پاتا ہوں کہیں۔ محبوب آپ کہہ دیں، محبوب سے کہا جا رہا ہے محبوب تم کہہ دیں، آپ کہہ دیں فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقٌ أُحِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ، آپ فرما دیں اللہ یہ جو ہے بے حکمی کا جانور جس کے زبان میں غیر خدا کا نام پکارا بس یہی حرام ہے۔ کون؟ مردار یا خون بہتا یا سور کا گوشت کہ نجاست ہے یا بے حکمی کا جانور۔ اب جو نجیس چیز ہے وہ بھی حرام، لحم خنزیر سور کا گوشت بھی، بہتا جسم کا خون بھی، مردار بھی، اور او فسقن یا بے حکمی کا جانور جس کے زبان میں غیر خدا کا نام پکارا گیا ہو۔ ذبح کرتے وقت غیر خدا کا، اللہ کے سوا کسی بت کا نام، جیسے اہل عرب کرتے تھے، اللہ کے سوا اس کے ذبح کے وقت ہم اللہ کے نام لیتے ہیں بسم اللہ اللہ اکبر، اللہ کے سوا کسی اور کا نام پکارا گیا ہو، جیسے عرب کے جو کفار تھے وہ ذبح کرتے وقت اپنے بتوں کا نام لکھتے تھے، باسم لات باسم عزا، عزا کے نام پہ ذبح کرتے تھے، لات و منات کے نام پہ ذبح کرتے تھے، تو وہ حرام ہے۔ اور اللہ نے انہی کے حرام کی دلیلیں اتاری ہے۔ اس کے علاوہ محبوب آپ کہہ دیں کہ میں وحی کے ذریعہ اور کوئی کھانا حرام نہیں پاتا جو کھانے والے پہ حرام ہو۔ ہاں فمن استر غیر باغ ولا عاد، اور یہ بھی جانور ایسے ہیں کہ
ہاں جو ناچار ہوا نہ یوں کہ اپنی خواہش سے کرے اور نہ یوں کہ ضرورت سے بڑھے، مردار ہے، مردار کا گوشت ہے، اب بیماری اب جو ہے اس سچویشن میں آ گیا کہ اتنی بھوک لگی ہے کہ اب نہیں کھائے گا تو مر جائے گا، تو پھر اس وقت مردار اپنی خواہش سے نہیں، صرف جان بچانے کے لیے کھانا حلال ہے۔ اللہ فرمائے فمن استرا غیر باغ ولا عاد، ہاں جو یہ مگر یہ کہ جو ناچار ہوا، مجبور ہو گیا، کہیں کچھ کھانا مل ہی نہیں رہا اور بھوک اتنی لگی کہ اب نہیں کھائے گا تو مر جائے گا، ناچار ہوا، نہ یوں کہ آپ خواہش کریں دل سے نہ کھائے، مجبوری ہے، ولا عادی نہ یوں کہ ضرورت سے بڑھے تو پھر وہ اتنا کھا لے۔ اب کہیں پیاس لگی ہے بہت زیادہ، مجبوری میں بعض حرام چیزیں حلال ہو جاتی ہے، اب بہت زیادہ پیاس لگی ہے، اب پانی اگر نہ ملا تو مر جائے گا، تو اب جان بچانا فرض ہے، جان بچانا فرض ہے۔ اب شریعت نے قاعدہ بدلا ہے، اس کے لیے ایک رخصت دیا ہے۔ اب شراب جو قطعی جو شراب اللہ نے حرام فرما دی ہے، اب اس کی پیاس ایسی ہے کہ اگر پانی نہ ملے تو اس کے جان کا خطرہ ہے، تو پھر شریعت فرماتی ہے فمن استر غیر باغ، مگر یہ کہ اب جتنے سے جان بچے اتنی شراب پی لے، جتنے سے جان بچے، مگر اللہ فرماتا ہے اپنی خواہش نہ کرے۔ اب جب موقع آیا ہے تو پھر پی ہی لے، جتنے سے جان بچ سکتی ہے اتنا ہی استعمال کرے۔ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، بے شک تیرا رب بخشنے والا مہربان ہے۔ تو یہ قل کہہ کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے قانون بتایا، یہاں قل میں خطاب سرکار سے ہے۔ دیکھیے علماء کہتے ہیں جب ابر نیسا کا قطرہ سیب میں پڑے تو سیب اسے موتی بنا دے، سیب کا موتی ہوتا ہے، موتی بنا دے، اگر وہ قطرہ سیب کے علاوہ کسی اور جگہ پڑے تو موتی نہیں بنتا۔ یوں ہی عقائد کی آیات جو ہیں، عقیدے کی آیتیں، عقائد کی جو آیاتیں، اس میں قل اس لیے آتا ہے کہ وہ عقائد ایمان بن جائے۔ اے محبوب آپ کہہ دیں عقائد ایمان بن جائے، جیسے قل هو اللہ، اے محبوب آپ کہہ دیں وہ اللہ ایک ہے، یہ آیت عقیدے کی ہے، مگر محبوب کہیں گے تو عقیدہ ایمان بن جائے، زبان محبوب کی ہوگی۔ احکام کی آیت میں قل اس لیے آتا ہے کہ حضور کی زبان سے احکام نکلے اور شریعت بن جائے۔ احکام کی آیت میں قل اس لیے آتا ہے کہ وہ احکام رسول پاک اپنی زبان سے قل اے محبوب آپ کہہ دیں تو محبوب کی زبان سے نکلے تو پھر وہ شریعت اور اسلام بن جائے۔ حضور کی زبان وہ سیپ ہے جو عقائد کے قطروں کو ایمان کا موتی بنا دے اور احکام کی آیات کو شریعت اور دین بنا دے۔ حضور کی زبان کی اہمیتیں دیکھو، اسی طرح زبان مصطفی کی اہمیت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو کہا بہت ساری جگہوں پہ محبوب آپ فرما دیں۔ اب اس آیت کریمہ میں حضور کا روی سخن ان کفار کی طرف ہے جنہوں نے سرکار سے حرمت کی دلیل مانگی تھی، یا سارے کفار عرب کی طرف ہے جو بتوں کے نام پہ جانور چھوڑتے یا حرام مطلق یا مقید کرتے تھے، لہذا قل جواب ہے اس کا یا عتاب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی لیے کہا قل محبوب آپ فرما دیں۔ کل کی بھی ایک عجیب بات ہے، اللہ تعالیٰ بہت ساری جگہوں پر کہتا ہے محبوب کو محبوب آپ کہہ دیں، آپ فرما دیں۔ اگر کل میں خطاب مومنوں سے ہوتا ہے کہ اے محبوب آپ مومنوں سے کہہ دیں، قل اے محبوب آپ مومنوں سے کہہ دیں، اگر روی سخن مومنوں سے ہو تو پھر قل سے بندہ نوازی اور پروری ہوتی ہے۔ قل یا عبادی الذی، یہاں اللہ تعالیٰ مومنوں کو نوازنا چاہتا ہے۔ اگر کل میں رب تعالیٰ سے عرض و معروض ہو
تو قل نیاز مندی اور عجز و انکساری کا ہوتا ہے، جیسے قل اعوذ برب الفلق، قل اللہم مالک الملک۔ اگر اس قل کا تعلق ساری مخلوق سے ہو تو پھر قل تبلیغ کا ہوتا ہے، جیسے قل هو اللہ، محبوب آپ تبلیغ کریں وہ اللہ ایک ہے۔ یہ فرق ہوتا ہے۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے جن جانوروں کے حلال و حرام کا ذکر فرمایا، اب اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو حرام فرمایا وہ حرام ہے۔ آخری بات سن لے، چیزیں تین قسم کی ہیں۔ حلال و حرام کا قاعدہ قرآن میں کیا ہے؟ چیزیں تین قسم کی ہوتی ہیں۔ بعض وہ ہیں جن کی حلت حلال ہونا حدیث یا قرآن مجید میں موجود ہے، وہ حلال قطعی ہیں، جن کا حلال ہونا قرآن مجید میں موجود ہے۔ اب بعض وہ ہیں کہ جن کی حرمت حرام ہونا قرآن و حدیث میں مذکور ہے، وہ حرام ہے، جیسے سور، کتا، بلی۔ اب بعض وہ چیزیں ہیں جس کو قرآن نے حرام کر دیا، جیسے سور، بہتا خون، مردار۔ بعض چیزیں وہ ہیں کہ اس کے حرام ہونے کا ذکر قرآن میں نہیں ہے، مگر مصطفیٰ نے حدیث میں حرام کر دیا، جیسے بلی ہے، گھوڑا ہے، گدھا ہے، خچر ہے۔ قرآن میں اللہ نے نہیں کہا کہ خچر حرام ہے، گھوڑا گدھا حرام ہے، محبوب نے کہا، محبوب نے کہا ہے۔ قرآن میں کوئی ایسی آیت نہیں ہے اللہ نے فرمایا ہو کہ گدھا مت کھاؤ۔ اللہ نے جو قرآن میں حرام فرمایا وہ سور ہے، خون ہے، مردار ہے۔ تو بعض چیزیں وہ ہیں جس کو قرآن حرام کر دے، جیسے سور۔ بعض چیزیں وہ ہیں جسے محبوب حرام کر دیں، جیسے کتا، بلی، گدھا، گھوڑا، خچر، محبوب، تاکہ لوگوں کو پتا چلے کہ محبوب کا پاور کیا، اہمیت کیا ہے مصطفیٰ جان رحمت کی۔ جو صرف قرآن کرتے ہیں، قرآن میں لکھا ہے وہی کریں گے، تو گدھا کھاؤ۔ گدھا حرام ہے، وہ تو قرآن میں لکھا نہیں ہے، نہ کوئی صریح آیت اس کے لیے اتری ہے۔ جو کہتے ہیں حدیث کو نہیں مانیں گے، قرآن کافی ہے، تو پھر سب چیزیں قرآن میں، بہت ساری چیزیں قرآن میں اللہ نے جزیہ بیان فرمایا ہے، اور بہت ساری چیزیں محبوب نے حرام فرمایا۔ ختنہ کا ذکر ہے قرآن میں کہ ختنہ کرو، حدیث میں ذکر ہے، اب ان کو چاہیے کہ ختنہ نہ کرے۔ ختنہ مولانا ابو نور صاحب نے، اسی طرح ایک اہل قرآن مولوی تھا، وہ کہتا تھا ہم قرآن کو مانیں گے، باقی کسی کو نہیں مانیں گے، قرآن کافی ہے۔ بہت تقریر کیا۔ اب بیچارہ ایک بھولا بھالا سنی تھا، اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ مولانا صاحب کا ختنہ نہیں ہوا ہے، اور بیوی سے کہا کہ کسی کو بتانا نہیں۔ اب یہ کہو نا تو پھر اور بتائے، تو پھر پاس والے کو بتایا، اس کی بیوی نے اور کسی کو بتایا۔ اس سے جو بھی کہتا کہ میں تمہیں کہہ رہی ہوں کسی کو بتانا نہیں۔ ہمارے مولانا صاحب اہل حدیث، جو اہل قرآن جو مولوی تھا، ہمارے جو امام ہے وہ بغیر ختنہ کے۔ اب یہ بات آہستہ آہستہ پھیلتے مولوی صاحب کی جو اہلیہ تھی اس تک پہنچ گئی، تو انہوں نے پھر جمعہ میں اس کا زوردار رد کیا کہ کس نے کہا یہ غلط بات لوگوں نے پھیلائی ہے؟ تو سنی کھڑا ہوا کہا حضور آپ ہی نے کہا ہے آپ کا ختنہ نہیں ہوا۔ میں نے کہا آپ نے گزشتہ جمعہ تقریر میں کہا تھا ہم صرف قرآن ہی کو مانیں گے، باقی کسی کو نہ مانیں گے، تو میں نے سوچا کہ قرآن میں ختنہ ہے نہیں، تو آپ نے ختنہ نہیں کیا ہوگا، ختنے کا ذکر تو حدیث میں آیا ہے۔ وہ خاموش ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے دونوں رکھا ہے۔ قرآن ایسے سمجھے گا کیا؟ قرآن تو گمراہی بھی دیتا ہے نا لوگوں کو۔ اللہ فرماتا ہے یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، قرآن پڑھ کے لوگ ہدایت پہ بھی آتے ہیں، قرآن لوگوں کو گمراہ بھی کرتا ہے۔ تو کرتا ہے۔ قرآن کو سمجھنا مصطفیٰ جان رحمت کے طرز پہ سمجھنا، حضور کو لے کے قرآن سمجھے گا وہیں ہدایت پہ آئے گا۔ ورنہ قرآن میں ہر چیز اللہ نے بیان فرمائی ہے بے شک، مگر ظاہری اعتبار سے بہت ساری چیزیں احکام کی وہ رسول پاک نے بیان فرمائی ہے، حضور نے بیان فرمائی ہے۔ اسی طرح تو میں نے کہا عرض کیا بعض وہ چیزیں ہیں
جس سے خاموش ہے، یعنی قرآن و حدیث میں ان کا ذکر نہیں ہے تو وہ معاف ہے۔ سمجھ گئے آپ قاعدہ؟ بعض چیزیں وہ ہیں جس کو قرآن و حدیث نے حرام کیا، جیسے سور، گھوڑا، گدھا، بلی۔ بعض چیزیں وہ ہیں جسے قرآن و حدیث نے حلال کیا، جیسے بکرا، بکری، بھیڑ، بھیڑا، گائے، بیل، بھینس، یہ سب۔ بعض چیزیں وہ ہیں جن سے قرآن خاموش ہے، حدیث خاموش ہے، قرآن و حدیث میں اس کا ذکر نہیں تو وہ مباح ہے، جیسے بہت ساری چیزیں، پھل فروٹ، ٹمیٹا، آلو ہے، بینگن ہے، یہ ساری چیزیں۔ اب سب آلو، مٹر جو ہے، ان سب کا ذکر حدیث میں ہے نہیں۔ ٹماٹر، اس کا ذکر ہے نہیں ہے، یہ سے قرآن حدیث میں اس کا ذکر نہیں ہے تو پھر اس سے قرآن حدیث وہ معاف ہے، وہ مباح ہے، وہ کھاؤ۔ اس لیے کہ کسی چیز سے اگر قرآن خاموش رہے تو اس کی حلال کی دلیل ہے، اس چیز کے حلال کی دلیل ہے کہ محبوب کے سامنے کوئی چیز ذکر ہوئی، حضور یہ کھاؤ، آقا نے فرمایا جو ہے آقا خاموش رہے، یا اس کے تعلق سے قرآن میں کوئی ذکر نہیں ہے تو قاعدہ ہے کہ قرآن و حدیث جس سے خاموش ہو وہ حلال معاف ہے۔ تو یہ سارے پھل فروٹ کا ذکر ہے قرآن میں کیا کہ اس کو کھاؤ؟ ٹماٹر کا ذکر آیا ہے قرآن میں، بینگن کا ذکر ہے قرآن میں، آلو کا ذکر آیا ہے قرآن میں؟ ہے نہیں آیا ہے نا؟ ان سے خاموش ہیں تو خاموشی حلال کی دلیل ہے، خاموشی حلال کی دلیل ہے۔ تو اب یہی قاعدہ ہے۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ ساری چیزیں اور ان سب کا ذکر فرمایا۔ اب اس کے تعلق سے اور کافی باتیں انشاءاللہ تعالیٰ آئندہ کے درس میں